چراغ خون حسینی مدام روشن ہے، زمین سے تابا شفق صبح و شام روشن ہے۔ ناظرین السلام علیکم، اصغر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فروغ مرثیہ کی بات آئے اور انیس کا نام نہ آئے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ شاعری کی بات آئے اور انیس کا نام نہ آئے، ایسا بھی کبھی نہیں ہو سکتا۔ آج کی اس محفل میں جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب موجود ہیں، جناب وسیم امروہی صاحب موجود ہیں، اور آج ہم ذکر کریں گے رباعیات انیس کا۔ ڈاکٹر صاحب کی کتاب بھی چھپ کر آ چکی ہے، اور اس سلسلے میں ہم ان سے یہ درخواست کریں گے کہ ہم کو یہ بتلائیں کہ اگر انیس صرف رباعی کے شاعر ہوتے تو کیا ہوتے؟ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ رباعیات انیس ہماری اس گفتگو کا محور ہے۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ مرثیہ گو شاعر اپنی مجلس کو پوری طریقے سے متوجہ کرنے کے لیے، اور وہ جو 2-4 منٹ لوگوں کے محفل میں بیٹھنے کے لگتے تھے، تو اس میں 2-3 رباعیات پیش کرتے تھے۔ اسی وجہ سے مرثیہ گو شاعروں کے پاس رباعیات کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ رباعی کے بعد سلام پیش کیا جاتا، اور ایک اور چیز ہے جو اردو شاعری میں مرثیہ گو شاعروں سے منسوب ہے، وہ ہے تاریخ نگاری۔ یعنی کسی کی مسجد بنی ہے، کسی کی وفات ہوئی ہے، تو جو خط تاریخ لکھا جاتا اس میں بھی مرثیہ گو شعراء ید طولا رکھتے۔ گفتگو رباعیات میر انیس پر آ رہی ہے۔ میر انیس ان اردو کے چند شعراء میں شامل ہیں جنہوں نے کثرت سے اردو میں رباعیات لکھی ہیں۔ میر انیس کی رباعیات کی تعداد 585، اور آپ جانتے ہیں کہ اسحاق خیر نے کئی سال پہلے رباعیات میر انیس کو ایک بسیط مقدمے اور پھر اس کو تقسیم بندی کرتے ہوئے موضوعات کے لحاظ سے شائع کیا ہے، جس کو پذیرائی ہوئی۔ تو میر انیس ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے رباعی کے فن کو، جو اردو ادب کی کٹر صنف سخن ہے، جوش مرحوم کہتے ہیں کہ جب شاعر 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، جب پختہ اس کی خاطر الکلامی اور اس کی شاعری ہو جاتی ہے، تب وہ رباعی کہہ سکتا ہے۔ کیا کہنے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ صاحب تبریزی نے کہا تھا، رباعی میں 4 مصرے ہوتے، مصرے اول اور مصرے دوم مضمون کو ترقی دیتے ہیں، اور مصرے سوم مضمون کے دھارے کو محدود کرتا ہے، اور پھر مصرے چہارم جو ہے انقلابی اور اس کی شعریت کا سب سے اہم محور ہوتا ہے۔ اسی لیے، اور یہ صرف ایک بحر حزج میں کہی جا سکتی ہے، جس کے اقرب و اخرم 12 یعنی 24 اوزان۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ رباعی کا میں جو 4 مصرے ہوتے ہیں، ہر مصرع بحر حزج کے کسی بھی وزن پر ہو سکتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں تک
فارسی میں تو بہت عمدہ عمدہ شعراء ہیں، ابو الخیر جیسا، سرمد جیسا، خود غالب کے پاس، لیکن اردو میں رباعیات کہنے والے شاعروں کی تعداد کم ہے۔ ابھی تک تو یعنی گزشتہ 10 سال پہلے تک جب میں نے رباعیات دبیر لکھی تو اردو کا پہلا شاعر جس نے سب سے زیادہ رباعیات لکھی تھیں وہ مرزا سلامت علی دبیر تھے، جن کی 1334 رباعیات کو میں نے کتابی شکل دی تھی۔ لیکن گزشتہ 10 سال میں ہماری تحقیق کے متعلق غالب کے ہم عصر غمگین جو صوفی شاعر تھے، گوالیار میں رہتے تھے، ان کا مخطوطہ برآمد ہوا ہے جس میں تقریباً 1800 شاعر رباعیات ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی اگر غمگین کی 1800، دبیر کی تقریباً 1400 اور جوش کی تقریباً 800 یا مغموم کی 1000 رباعیات ہوں تو اس طریقے سے 5ویں 6 نمبر پر تعداد کے لحاظ سے میر بابر علی انیس کی رباعیات آتی ہیں۔ صاحب تبریزی کا ایک شعر ہے، در رباعی بیت آخر می زنت ناخوں بدل، یعنی یہ رباعی کی جو بیت آخر ہے، یہ آخری 2 مصرے ہیں، وہی آپ کے دل کو جیت لیتے ہیں۔ خط پشت لب بچشم ماز ابرو خوشترس، یعنی مونچھیں ابرو سے خوشنما تر ہوتی، یعنی نیچے کے 2 مصرے جو ہیں وہ اوپر کے 2 مصروں سے خوشنما ہوتے ہیں۔ میر انیس نے حمدیہ رباعیات کہیں، نعتیہ رباعیات کہیں، منقبتی رباعیات کہیں، ذاتی رباعیات کہیں، سماجی رباعیات کہیں، مبکی رباعیات کہیں، لیکن سب سے اہم جز جو رباعیات کا ہے جس پر ہم کھل کر بات کریں گے وہ میر انیس کی اخلاقی رباعیات ہے۔ کیا کہنے؟ دیکھیے، رباعیات میں شخصیت اور فن کی نمائش ہے۔ رباعی آسان نہیں ہے، عرض کر چکا ہوں کہ اسی وجہ سے رباعی کا جو میدان ہے اس میں بہت سے کمزور شاعروں کے جنازے آپ کو بکھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ آسانی سے رباعی میں فتح یاب آدمی نہیں ہو سکتا، اور میر انیس جیسے شاعر نے جو رباعیات کہی ہیں اس میں وہ تخیل دیکھیے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ معنی 3 قسم کے، معنی صورتیہ، یعنی جب میں کہوں کہ بادشاہ کے سر پر تاج ہے تو آپ کے ذہن میں بادشاہ کی بھی تصویر آئے گی اور تاج کی بھی، اس کو کہتے ہیں معنی صورتیہ۔ دوسرے ہیں معنی فکریہ، میں کہوں علم دولت سے بڑا ہے تو نہ علم کی کوئی تصویر آئے گی لیکن دولت کی تصویر آئے گی، لیکن معنی سمجھ جائیں گے۔ تیسری چیز ہے معنی شاعرانہ، کہ ایک شعر کہوں اور آپ کا چہرہ آپ کے حشاش بشاش ہو جائے، آپ کی جو ہے نفس تیز ہو جائے، یہ کہتے ہیں معنی شاعرانہ۔ میر انیس کا کمال یہ ہے کہ میر انیس نے رباعی میں الفاظ جو رکھے ہیں وہ معنی شاعرانہ آپ کے پیش کرتے ہیں۔ کیا کہنے؟ حمدیہ آپ رباعیات دیکھیے، گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پہ گفتگو تیری ہے، کیا کہنے؟ ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگتا ہوں بو تیری، بو تیری ہے۔ یعنی کس طریقے سے خوبصورت، یعنی خدائی اور اللہ تعالیٰ کا جو ہر جگہ وجود ہے۔ گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، یا معدن کوہ و دشت و دریا دیکھوں، ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ 2 آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ کیا کیا دیکھوں؟ کیا کیا دیکھوں؟ یعنی یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ اکثرہم لا یعقلون، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اکثر لوگ جو 51% کم از کم ہوتے ہیں ان کو عقل نہیں ہے، نہیں، معنی یہ ہے کہ وہ دیکھتے نہیں جو ان کی آنکھوں کے سامنے بکھری ہوئی اللہ کے جلوے ہیں، اللہ کی آپ کے جو ہے، تو ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، کیا کہنے؟ حیران ہوں کہ 2 آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ اور خدا کی جو قدرت ہے، جو اسم حسنہ ہے، جو ذات فی ذات ہے، گوہر کو صدف میں آبرو دیتا ہے۔ دیکھیے، میر انیس کا کمال یہ ہے کہ ایہام میں گفتگو کرتے ہیں،
اس آبرو کے معنی تو ایک یہ ہے کہ عزت دیتا ہے، یعنی سی پی کی جو عزت ہے وہ اس کے اندر کے موتی کی وجہ سے ہے، لیکن اصل جو یہ کہتے ہیں آبرو کے معنی ہے، یعنی رو یعنی چہرہ، آب یعنی اس کا جل روشنی، آپ کہتے ہیں اس یعنی موتی کی جو چمک ہے اس کو آپ کہتے ہیں۔ تو میر صاحب فرما رہے ہیں گوہر کو یعنی موتی کو صدف میں سی پی کے اندر آبرو دیتا ہے، تو عزت دیتا ہے یا تو وہ خوبصورتی چمک دیتا ہے، بندے کو بغیر جستجو دیتا ہے، بغیر جستجو بندے کو یعنی رزق دے دیتا ہے، وہ بغیر جستجو دیتا ہے، انسان کو رزق، گل کو بو، سنگ کو لال، انسان کو رزق، گل کو بو، سنگ کو لال، یعنی وہ لال جو یاقوت ہے جو کچھ دیتا ہے جس کو تو دیتا ہے، یعنی یہ تیری تو کتنا، اسی کو کہتے ہیں کہ آسان لفظوں میں، نرم لہجے میں، شعروں کی نشست بندش میں معنی کا دفتر کھول دیں۔ خطرے کو گوہر کی آبرو دیتا ہے، خد سرو کو گل کو رنگ و بو دیتا ہے، بیکار تصنع ہے تشخص بے سود، عزت وہی عزت جو تو دیتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تو ہی عز و منتشا اور تو ہی ذل و منتشا، تو عزت دیتا ہے۔ تو آپ میر صاحب جب حمدیہ رباعیات لکھتے ہیں تو ان حمدیہ جو رباعیات ہیں یا جو مناجاتی رباعیات ہیں اس میں کہتے ہیں کہ آپ کے جو ہے کہ اب معنی تلاش کرنا، انیسیات کیا ہے، انیس کا ہنر کیا ہے، انیس بات سے بات نکالتے ہیں، یہ جو خامے ہیں، یہ جو خامہ ہے ہمارا، یہ جو پینسل ہے جس سے ہم لکھتے ہیں، یہ جو کاغذوں کو سیاہ کرتا ہے، تو اس سے فائدہ میر صاحب نے اٹھایا، کہتے ہیں خامہ بھی میری طرح سیاہ کار نہیں، میں گناہگار ہوں، میر انیس بتا رہے ہیں کہ میں گناہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، لیکن یہ جو کالے خط بنا رہا ہے خامہ بھی، یہ قلم بھی میری طرح سیاہ کار نہیں، یہ مشق گناہ کسی کو زنہار نہیں، گر خوف برابری نہ ہو صاف کہوں، مجھ سے عاصی خدا سا غفار نہیں۔ خدا سا غفار دیکھ رہے ہیں میر انیس کی انکساری دیکھیے، میر انیس کہتے ہیں کہ میں گنہگار ہوں خدا مگر تو غفار ہے۔ غالب نے دوسری طرح سے کہا تھا، غالب نے کہا تھا کہ خدا تو مجھ سے خوش ہونا چاہیے کیونکہ میں نے تیری بڑی صفت کو اجاگر کیا ہے، اگر میں گناہ نہیں کرتا تو غفار کہاں سے ہوتا، یعنی میرے گناہ کی وجہ سے تو غفار ہوا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے حمدیہ رباعیات کہتے ہیں میر صاحب حمدیہ رباعیات کہتے ہیں، مناجاتی رباعیات کہتے ہیں، اور نعتیہ رباعیات تو کمال کی ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا میں محمد سا شہنشاہ نہیں، دنیا میں محمد سا شہنشاہ نہیں، کس راز سے خالق کے وہ آگاہ نہیں، کیا کہنے، باریک ہے ذکر قرب معراج رسول، خاموش کے یہاں سخن کو بھی راہ نہیں، یعنی وہ جو معبود اور عبد کے درمیان کا رشتہ ہے، وہ جو قوسین کے قریب کی واردات ہے، وہ جو پیغمبر اکرم اور حضور الہی کے مسائل ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو انیس فرما رہے ہیں، انیس یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نعتیہ جو رباعیات ہیں اس میں بھی انیس کا لک دیکھیے، اس میں بھی انیس کا آپ کے آدم کو یہ تحفہ یہ ہدیہ نہ ملا، ایسا تو کسی بشر کو پایا نہ ملا، اللہ رے لطافت تن پاک رسول، ڈھونڈا کیا آفتاب سایہ نہ ملا۔ کیا یہ جو ایک جز ہے چھوٹا سا، یہ جو ایک آپ کے حضور کا سایہ نہ تھا، ڈھونڈا کیا آفتاب سایہ نہ کیا، تو جس چیز کو آفتاب ڈھونڈے، جس چیز کو آفتاب ڈھونڈے وہ کس طرح سے نہ ملے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مذہبی اور عقیدتی جو رباعیات ہیں، یہ جو حمدیہ رباعیات ہیں، یہ جو نعتیہ رباعیات ہیں، اس میں منقبت بھی جو کہتے ہیں میر انیس، اس کا رنگ ہی الگ ہے۔ میر انیس کی روح ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جھومنے لگتی ہے
جب مولا علی کا نام لیتے ہیں کیا کہنے، فرماتے ہیں دنیا سے اٹھا لے کے میں نام حیدر، جنت کو چلا بہر سلام حیدر، کیا کہنے، اسیاں ہوئی سد راہ تو رضوان نے کہا آنے دو اسے، یہ ہے غلام حیدر۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں روزمرہ میں شعر کہنا، یعنی شبلی نعمانی کہتے ہیں عمدہ شعر وہ ہے جو روزمرہ میں ایسا کہا جائے کہ جس کی نثر نہ ہو سکے، یعنی ایسا معلوم ہو رہا ہے یہ مصروں میں آنے دو اسے، یہ ہے غلام حیدر، جیسے اردو میں کوئی نثر میں بات کر رہا ہے، دنیا سے اٹھا لے کے میں نام حیدر، جنت کو چلا بہر سلام حیدر، اسیاں ہوئی سد راہ تو رضوان نے کہا آنے دو اسے، یہ ہے غلام حیدر۔ ہاں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ حاصل جسے شہدی کی حضوری ہو جائے، لاکھوں منزل سخر سے دوری ہو جائے، خود سے کہتے ہیں کربلا ہے وہ بہشت، ناری بھی اگر جائے تو نوری ہو جائے۔ بالکل، خاک شفا کی عظمت ہے، کربلا کی زیارت ہے، کربلا کی خاک کی عظمت ہے، تو خود سے کہتے ہیں کربلا ہے وہ بہشت، ناری بھی اگر جائے تو نوری ہو جائے۔ تو یہ میر انیس کا جو کمال ہے، میر انیس آپ کے ایسے اشعار لکھتے ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے میر انیس یہ رباعیات کہہ کر محفل کو گرماتے ہیں۔ میر انیس اس میں اخلاقیات کا درس دیتے ہیں۔ میر انیس بہت سی اخلاقی رباعیات میر انیس کی اور میر انیس کے اخلاق کی رباعیات کا آپ کے جو ہے اشعار لوگوں کو یاد ہے، لیکن بعض رباعیات اتنے کمال کی ہیں۔ ایک دیکھیے کہ کس طریقے سے میر انیس نے یہ مطلب کو ظاہر کیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا اور امام کا سر نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا تو کہتے ہیں کیا مرتبہ سلطان حجازی کا ہے، کیا مرتبہ سلطان حجازی کا ہے، کیا عز و شرف امام غازی کا ہے، سجدے کے نشان دیکھ کے کہتے ہیں، سجدے کا نشان دیکھ کے سب کہتے ہیں، نیزے پہ ایک سر کس نمازی کا ہے۔ یعنی یہاں پر میر صاحب نے ایک المیہ، ایک مصائبی، ایک تکلیف دہ، ایک افسوسناک واقعے کو کس طریقے سے آپ کے جو ہے، یعنی میر صاحب چاہتے تو رلا دیتے، لیکن میر صاحب نے اس طرح سے قصیدے کی طرح سے کہہ کر کیا مرتبہ سلطان حجازی کا ہے، کیا عز و شرف امام غازی کا ہے، سجدے کا نشان دیکھ کے سب کہتے ہیں، نیزے پہ یہ سر کسی نمازی کا ہے، تو یہ سجدے کی تو چیخ نکل جاتی ہے انسان سے کہ وہ جو نواز رسول ہے، وہ جو نمازی ہے، وہ جو آپ کے جو ہے، تو نیزے پہ کیوں اس کا سر ہے؟ اس کا سر تو اس کے بدن پر ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے، اسی وجہ سے تو میر انیس نے کہا تھا کہ گلدستہ مانی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں۔ واہ بھائی واہ، یعنی نیزے پر جو امام حسین کا سر ہے اس کو ایک نئے طریقے سے باندھا ہے، یعنی لوگوں کو متوجہ اس طرح سے کیا ہے کہ یہ جو سجدے کا نشان ہے یہ وہ اس نمازی کا ہے جس کا سر کاٹا گیا۔ گلدستہ مانی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ تو یہ 100 رنگ سے باندھنے والا جو ہے فرد ہے وہ میر انیس ہے۔ تو میر انیس کا کمال یہ ہے کہ میر انیس جس طریقے سے بات کرتے ہیں، اور میر انیس آپ کے جو ہے جیسا میں نے بتایا اخلاقیات میر انیس کی خاص آپ کے جو ہے گفتگو ہے۔ دیکھیے لکھنؤ کی جو تہذیب تھی اس زمانے میں، اس کو براڈ بروش جس سے کہتے ہیں نا انصافی کی گئی، کہ یہ بتایا گیا کہ لکھنؤ کی شاعری سب چوما چاٹی کی شاعری ہے، کنگھی چوٹی کی شاعری ہے، اس میں آپ کے جو ہے نہیں۔ بیدل، عبدالقادر بیدل نے ایک جو شعر کہا اس کا مصرع ہے، در ید بیضا ہمیں انگشت تھا یک دست نیست۔ حضرت موسیٰ، کون حضرت موسیٰ؟ وہ جو قرآن مجید میں جن کو کلیم اللہ کہا گیا، وہ جو قرآن مجید میں جو اولو العزم پیغمبر ہے، وہ جو کلیم اللہ ہے، وہ جو اولو العزم پیغمبر ہے، اس کے ہاتھ
کا بھی ایک انگلی موٹی ہے، ایک انگلی پتلی ہے، ایک انگلی چھوٹی ہے، ایک انگلی بڑی ہے۔ تو جب موسیٰ کے ہاتھ کا یہ حال ہے، ید بیضا کا یہ حال ہے، تو پورا معاشرہ آپ کے لکھنؤ کا تو برا نہیں تھا، اسی معاشرے کا جو ہے آپ کے نمائندہ انیس ہے، اسی اودھ کی تہذیب کا پیداوار انیس ہے۔ تو اس طریقے سے کہنا، اور انیس نے یہ رباعیات لکھی اخلاقی، اور انیس نے جب یہ رباعیات اخلاقی لکھی تو اس کی پذیرائی بھی ہوئی اور اس کو پسند بھی کیا گیا۔ تو مجھے پروفیسر شبیہ الحسن صاحب کا اس جملے سے پورا اتفاق ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ رباعیات اسی لکھنؤ میں لکھی گئیں اور وہیں مقبول ہو کر تحسین و آفرین کا مورد بنی ہیں، جس کی شاندار تہذیب نے میر انیس کو پیدا کیا اور اپنے وجود کی ایک فنی علامت بنا دیا۔ اس لیے یہ رباعیاں اور ان کے اندر موجود نقطہ نظر میر انیس کی آواز نہیں بلکہ اودھ اور لکھنؤ کی ان تہذیبی اقدار کی زبان گویا ہے جن کے ساتھ ادبی تاریخ نے بہت کم انصاف کیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میر انیس کی رباعیات میں جو مشاہدے کی گہرائی ہے، گیرائی ہے، اور تخیل کی جو عمدہ کاروائی ہے، جو بیان کا زور ہے، جو محاوروں کا لطف ہے، میر انیس کے پاس محاوروں کی صحت اور محاوروں کا مقام، مخصوصاً محاورے اس جگہ رکھتے ہیں جیسے انگشتری میں نگین ہو۔ میر صاحب کے پاس وہ تشبیہات ہوں یا استعارات ہوں یا کنیات ہوں، اس کی ندرت اور خوبصورتی خود اس مصرعے سے ظاہر ہے۔ تو میر صاحب جو ہیں کس طریقے سے، آپ جانتے ہیں کہ میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اخلاقیات میں خاکساری اور کوشش کرتے ہیں کہ خود ستائی نہ کیے رہے انسان۔ تعریف پر اپنی کیوں تجھے غرہ ہے، ارے غرہ ہے، لفظ دیکھیے قافیہ، تعریف پر اپنی کیوں تجھے غرہ ہے، خورشید نہ بن خاک کا تو ذرہ ہے، کچھ پھل نہ ملے گا سینے تحسین سے انیس۔ انیس کی عادت یہ ہے کہ انیس تمام ربائی کو جس میں کسی قسم کیا واز یا پند یا سخت لفظ ہوتا ہے اپنے پر ڈال کے پیش کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کچھ پھل نہ ملے گا، ابھی میں نے کہا مشاہدے کی گہرائی ہے، لفظ کا برتنا ہے، بندش ہے، چست ہے، کچھ پھل نہ ملے گا سین تحسین سے انیس۔ تحسین میں جو سین ہے نا آپ کے، اس سے کچھ پھل نہیں ملے گا۔ یہ نخل ترقی کے لیے ارہ ہے، تو ارے میں جس طرح سے سین کے دندان ہوتے ہیں، دانت ہوتے ہیں، میر صاحب اس مشاہدے سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تعریف پہ اپنی کیوں تجھے غرہ ہے، خورشید نہ بن خاک کا تو ذرہ ہے، کچھ پھل نہ ملے گا سین تحسین سے انیس۔ یہ نخل ترقی کے لیے، یہ نخل ترقی کے لیے ارہ ہے۔ تو یہ جو تمہاری ترقی کا جو جھاڑ ہے اس کا یہ ارہ بن جاتا ہے، کاٹ کے پھینک دے گا، سمجھ رہے نا آپ کے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ خاکساری کر، مٹی سے بنا ہے دل کو تو سنگ نہ کر۔ مٹی سے بنا ہے تو مشت خاک ہے، مٹی سے بنا ہے تو دل کو سنگ نہ کر، ہر بات پر معترض نہ ہو جنگ نہ کر، ہر بات پر معترض نہ ہو جنگ نہ کر، منظور اگر ہے جا دلوں میں اے دوست، اگر تو چاہتا ہے دلوں میں بسے، منظور اگر ہے جا دلوں میں اے دوست، بہتر ہے کہ دشمن کو بھی دل تنگ نہ کر، دشمن سے بھی رواداری رکھ، سمجھ رہے ہیں آپ کے؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کے جو ہے خاکساری کی، کس طریقے سے خود شناسی کی، کس طریقے سے ہے مملکت جسم میں شاہی دل کی۔ میر انیس کی ربائی پیش کر رہا ہوں، ہے مملکت جسم میں شاہی دل کی، کچھ تو نے نہ دوستی نباہی دل کی، بعد اس کے دعائے منہ سپیدی کرنا، پہلے دھولے ذرا سیاہی دل کی، پہلے دھولے ذرا یعنی بوڑھا ہونے سے پہلے اپنے دل کی سیاہی کو تو بھول جا۔ اس وجہ سے تو میر صاحب یہ جو لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں خاکساری کا، کہتے ہیں کہ دل کو میرے شغل غم گساری کا ہے، دل کو میرے شغل غم گساری کا ہے، غفلت میں بھی طور ہوشیاری کا ہے، غفلت میں بھی طور ہوشیاری کا ہے، گردوں کو اگر ہے سرکشی کا غرہ،
ہم کو غرور خاکساری کا ہے۔ اگر افلاک کو آپ کے جو ہے غرور ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ کے، تو میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا بیس سے بات ہے، یہ دنیا مٹنے والی ہے، ہم کو یہاں سے جانا ہے، تو کہتے ہیں کہ جو شے ہے فنا اسے بقا سمجھا ہے۔ کیا کہنے، جو شے ہے فنا، جو مٹنے والی ہے، اسے بقا سمجھا ہے۔ تو جو چیز ہے کم اسے سوا سمجھا ہے۔ یہ چھوٹی سی چیز کو بہت زیادہ سمجھتا ہے تو ہے بھر جہاں میں عمر مانند ہے بحر جہاں میں۔ یہ جو جہان کا جو بحر ہے، یہ جو سمندر ہے بحر جہاں میں عمر مانند حباب، ایک حباب کی مانند۔ غافل اس زندگی کو کیا سمجھا ہے؟ اے غافل تیری زندگی ایک حباب ہے، تیری زندگی ایک بلبلہ ہے جس میں تھوڑی سی ہوا ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ جس شخص کو عقبا کی طلب گاری ہے، دنیا سے ہمیشہ اسے بیزاری ہے۔ بالکل، ایک چشم میں کس طرح سمائے دونوں، غافل یہ خواب ہے وہ بیداری ہے۔ بالکل، کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے، یعنی دنیا غافل، تو کہنے کا انداز دیکھیے آپ کے جو ہے، اخلاق سازی دیکھیے۔ یعنی میر انیس کی رباعیات اگر اخلاق سازی کا شہکار نہیں تو اور کیا ہے؟ میر صاحب بڑے خاص مضمونوں کو ٹھوٹ کر لاتے ہیں، اور میر صاحب کہتے ہیں کہ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی۔ جی، دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی۔ جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں بڑھاپے اور جوانی میں اس سے بہتر شعر کیا ہوگا؟ یعنی میر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس دنیا میں رہا جائے، قناعت کی جائے، اپنی مٹھی کو بند رکھا جائے، اس کو ہاتھ کو آپ کے، ہمارے ہاتھ اس طرح سے ہو جو کسی کو دیں، ہمارے ہاتھ اس طرح سے نہ ہو جس طرح سے لیں۔ ہر صبح یہ دوڑ کر کدھر جاتا ہے، ہر صبح یہ دوڑ کر کدھر جاتا ہے، کچھ گوہر عزت کا بھی دھیان آتا ہے، جب ضامن روزی ہے خداوند کریم، پھر کس لیے تو رزق کا غم کھاتا ہے۔ واہ بھائی واہ، کیا کہنے بھائی، ایک دفعہ پھر عنایت ہر صبح یہ دوڑ کر کدھر جاتا ہے، کیا کہنے، کچھ گوہر عزت کا بھی دھیان آتا ہے، جب ضامن روزی ہے خدائے کریم، خداوند کریم، پھر کس لیے تو رزق کا غم کھاتا ہے۔ دیکھیے لفظ کریم جہاں کہیں بھی میر صاحب نے استفادہ کیا، رضوی صاحب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ عجیب معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ سلام کے 2 شعر مجھے یاد آ رہے ہیں۔ کریم جو تجھے دینا ہے بے طلب دے دے، کیا کہنے، کریم جو تجھے دینا ہے بے طلب دے دے، فقیر ہوں پر نہیں عادت سوال مجھے، کیا کہنے بھائی، فقیر ہوں پر نہیں عادت سوال، کسی کے سامنے کیوں ہاتھ جا کے پھیلاؤں، کسی کے سامنے کیوں ہاتھ جا کے پھیلاؤں، میرا کریم تو دیتا ہے بے سوال مجھے، بے سوال مجھے کریم تو دیتا ہے۔ تو میر صاحب چاہ رہے ہیں قناعت دشتے باش، استغنا دشتے باش، ہرس کی طرف بچ جا، کیوں زر کی ہوس میں در بدر پھرتا ہے، کیوں زر کی ہوس میں در بدر پھرتا ہے، کیوں طلا کی ہوس میں در بدر پھرتا ہے، جانا ہے تجھے کہاں کدھر پھرتا ہے، اللہ رے پیری میں ہوس دنیا کی، تھک جاتے ہیں جب پاؤں تو سر پھرتا۔ کیا کہنے بھائی، سر پھرنا میر صاحب نے 2 طریقے سے کہا ہے۔ ایک تو سر پھرنا، دیکھیے بلڈ پریشر جب آپ کا اوپر چلا جاتا ہے تو آپ کا سر گھومنے لگتا ہے، چکر لگنے لگتا ہے، اور میر صاحب نے ان دونوں چیزوں کا استعمال کیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ افسوس جہاں سے دولت، افسوس جہاں سے دوست کیا کیا نہ گئے، اس باغ سے کیا کیا گلے رانا نہ گئے، تھا کون سا نخل جس نے دیکھی نہ خزاں، وہ کون سے گل کھلے جو مرجھا نہ گئے۔ یعنی دنیا فانی ہے، دنیا آنی ہے، دنیا آپ کے جو ہے گھر چھوڑ کے بحر جستجو نکلیں گے، اس باغ جہاں سے مثل بو نکلیں گے۔ کیا شعر ہے، بہت بہترین، اس باغ جہاں سے مثل بو نکلیں گے، جب چاہ میں ہم گرے تو ہیں صورت دلو۔ دیکھیے دلو وہ آپ کے ڈول ہوتا ہے،
کنووں پر جو بکیٹ کی شکل میں ہوتا ہے وہ نیچے جب جاتا ہے تو اس میں پانی بھر جاتا ہے، اب جب وہ اوپر آتا ہے تو وہ الٹ جاتا ہے تو پانی آپ کے جو ہے نہروں میں چلا جاتا ہے، یعنی نیچے بھرتا ہے اوپر خالی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں دلو۔ یہ میر صاحب کی منظر کشی ہے، یہ میر صاحب کی ندرت بیانی ہے، یہ میر صاحب کی فکر کی گہرائی اور گہرائی ہے۔ کہتے ہیں گھر چھوڑ کے بہر جستجو نکلیں گے، اس باغ جہاں سے مثل بو نکلیں گے، جب چاہ میں ہم گرے ہیں صورت دلو، پر جب نکلیں با آبرو نکلیں گے۔ آبرو نکلیں گے، یعنی آبرو یہاں پر یہ ہے کہ جب وہ ڈول اوپر آتا ہے تو اس کے منہ پر پانی بھرا رہتا ہے، مگر میر صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ میر صاحب اس کے دوسرے معنی میں کہہ رہے ہیں کہ جب اس دنیا سے ہم جائیں گے تو آبرو کے ساتھ جائیں گے۔ تو آبرو یہاں پر دو معنی میں آ رہے ہیں، ایک معنی نزدیک کے ہیں جس کے مطلب یہ ہے کہ ہمارے منہ پر پانی ہوگا، دوسرا جیسے ڈول کی طرح سے، مگر اصلی معنی یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ ہماری عاقبت خیر کرے، ہم عزت و آبرو کے ساتھ جائیں۔ یہ ہے مسئلہ، دیکھ رہے ہیں آپ کے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہر وقت زمانے کا ستم سہتے ہیں، اچھے اور بروں کی تہذیب جو بتائی ہے میر صاحب اخلاقی درس دے رہے ہیں کہ بروں کو بھی اچھا کہو، ہر وقت زمانے کا ستم سہتے ہیں، حاسد جو برا کہے تو چپ رہتے ہیں، اچھے تو بروں کو بھی کہتے ہیں نیک، جو بد ہیں وہ اچھوں کو برا کہتے ہیں۔ میر صاحب نے اچھے اور بد کے درمیان خط کھینچ دیا آپ کے جو ہے، اچھے تو بروں کو ہر وقت دیکھیے میر صاحب کس طریقے سے گلکاری کر رہے ہیں، میر صاحب 4 مصروں میں کس طریقے سے سماج کے افراد کو نیک اور بد کی شناخت بتا رہے ہیں کہ ہر وقت یہ لوگ جو ہیں، یہ اچھے لوگوں کی تعریف ہے، ہر وقت زمانے کا ستم سہتے ہیں، حاسد جو برا کہے تو چپ رہتے ہیں، اچھے تو بروں کو بھی کہتے ہیں نیک، جو بد ہیں وہ اچھوں کو برا کہتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں بھائی کیا اخلاق کی تعلیم ہے، کیا اخلاق کی تعلیم ہے، یہی تو ہے۔ میر صاحب جو ہے کہتے ہیں وہ تخت کدھر، میر صاحب نے شہنشاہوں کا دور دیکھا ہے، میر صاحب نے تاریخ پڑھی ہے، ہم نے بھی آپ کے حکمرانوں کو دیکھا ہے، وہ تخت کدھر ہیں اور کہاں تاج ہیں وہ تخت کدھر ہیں اور کہاں ہیں تاج وہ تخت کدھر ہیں اور کہاں تاج ہیں وہ جو اوج پہ تھے زیر زمین آج ہیں وہ، کیا کہنے، جو تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، جو اوج پر تھے زیر زمین آج ہیں وہ، قرآن لکھ لکھ کے وقف جو کرتے تھے، قرآن لکھ لکھ کے وقف جو کرتے تھے، ایک سورہ الحمد کے محتاج ہیں وہ، کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، قرآن لکھ لکھ کر جو وقف کرتے تھے، کیا کہنے، ایک سورہ الحمد کے محتاج ہیں وہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے آپ کے جو ہے میر صاحب منظر کشی کرتے ہیں کہ وہ تخت کدھر ہیں، کہاں تاج ہیں وہ اوج پہ تھے زیر زمین آج ہیں وہ، قرآن لکھ لکھ کے وقف جو کرتے تھے، ایک سورہ الحمد کے محتاج ہیں وہ۔ یعنی میر صاحب یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا آنی فانی ہے، اس میں آپ کے جو ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ میر صاحب نے، دیکھیے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو 7 بلین افراد ہیں تقریباً، یہ 7 بلین افراد کسی چیز سے متفق نہیں ہیں، خدا پر متفق نہیں ہے، پیغمبر پر متفق نہیں ہے، مذہب پر متفق نہیں ہے، کسی چیز پر، مگر ایک چیز پر متفق ہیں، وہ ہے موت۔ آج تک ایک شخص نہیں آیا جو اس دنیا میں یہ کہے کہ میں موت نہیں مانتا۔ بالکل میر صاحب نے جو شعر، جو اخلاق اور جو ہماری فکر کی تعمیر کی ہے، جو ہماری فکر میں تازگی رکھی ہے، اگر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی پڑھ کر دیکھ لیجئے میر انیس کی وہ رباعیات جو موت پر، جو قبر پر، جو بعد از مرگ کی زندگی پر ہے، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو محبت ہو جائے گی موت سے، آپ کا وہ خوف جاتا رہے گا۔ تو آپ نے دیکھا وہی موت جس کے لیے میر تقی میر نے کہا تھا کہ اور آگے چلیں گے دم لے کر، وہی موت جس کے لیے آپ کے چکبس نے کہا تھا موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا، اس موت کے بارے میں میر صاحب جو کہتے ہیں اگر ہم اس کو چھوڑیں تو کہتے، دیکھیے میر صاحب ایک محبت آپ کے جو ہے ہمارے دلوں میں رکھتے ہیں کہ یہ جو انسان مرتا ہے
تو اس وقت اس کا نفس جو ہے، اس کی سانس جو ہے آپ کے اکھڑنے لگتی ہے، اس کو اردو میں اوپری دم کہتے ہیں۔ میر صاحب نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، کہتے ہیں چھٹتا ہے مقام کوچ کرتا ہوں میں، کوچ کرتا ہوں میں، چھٹتا ہے مقام کوچ کرتا ہوں میں، رخصت ہے زندگی کہ مرتا ہوں میں، کیا کہنے، اللہ سے لو لگی ہوئی ہے میری، اللہ سے لو لگی ہوئی ہے میری، اوپر کے دم اس واسطے بھرتا ہوں میں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں اوپر کے دم اس واسطے بھرتا ہوں میں۔ تو میر انیس صاحب کہتے ہیں کہ موت کے بارے میں جتنے اشعار میر صاحب نے لکھے ہیں اس کو اگر جمع کیا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میر صاحب قبر جس کو لوگ سن کے گھبرا جاتے ہیں، میر انیس نے قبر پر اتنے مضامین لکھے ہیں کہ اگر آپ سا جو ہے، اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں تو آپ کی جو ہے فکر میں ایک قسم کی موت کے ساتھ وابستگی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں مر مر کے مسافر نے بسایا ہے تجھے، خبر سے کہہ رہے ہیں، مر مر کے مسافر نے بسایا ہے تجھے، رخ صبح سے پھرا کے منہ دکھایا ہے تجھے، بالکل، رخ صبح سے پھرا کے منہ دکھایا ہے تجھے، کیوں کرنا لپٹ کے تجھ سے سوؤں اے قبر، کیوں کرنا لپٹ کے تجھ سے سوؤں اے قبر، میں نے بھی جان دے کے پایا ہے تجھے، جان دے کے پایا ہے تجھے، کیا کہنے، یعنی موت آپ کو خبر ملتی نہیں جب تک کہ آپ جان دیں، اور جان دینا کیا ہے، محاورہ ہے، یعنی سب سے بڑی چیز کو آپ کے جو ہے، ایک جگہ کہتے ہیں فردوس ہر ایک قبر کا کونا ہوگا، فردوس ہر ایک قبر کا کونا ہوگا، مخمل ہمیں خاک کا بچھونا ہوگا، بالکل، راحت دنیا میں غیر ممکن ہے انیس، آرام سے ہاں لحد میں سونا ہوگا، یعنی دنیا میں تو کیفیتیں ہوں گی، مسائل ہوں گے، لیکن صرف قبر میں آپ کو ملے گا۔ پھر کہتے ہیں قبر میں کیا ہوگی، قبر میں آپ کے جو ہے آنکھیں بند رہیں گی، قبر میں کیا ہوگا، قبر میں تاریکی ہوگی، خاموشی ہوگی۔ اس سے استفادہ اٹھا کر قبر کے بارے میں کہتے ہیں خاموشی میں یہاں لذت گویائی ہے، خاموشی میں یہاں لذت گویائی ہے، آنکھیں جو ہیں بند عین بینائی ہے، آنکھیں جو ہیں بند عین بینائی ہے، نے دوست کا جھگڑا نہ کسی دشمن کا، مرخت بھی عجب گوشے تنہائی ہے، مرخت بھی عجب گوشے تنہائی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ میر صاحب ان مضامین کو بھی، ان چیزوں کو بھی آپ کے جو ہے بڑھاتے ہیں کہ، اور میر صاحب کے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مذہبی طور پر بھی آپ کے جو ہے آرام سے، دیکھیے موت کے بارے میں کہتے ہیں آرام سے کس دن تہے افلاک رہے، ہر روز ہم یہاں پر بے چینی میں گزارتے ہیں، اضطراب میں گزارتے ہیں، غیر آرامی میں گزارتے ہیں۔ تو میر صاحب کہتے ہیں کیونکہ دنیا کیا ہے، انہیں میر صاحب کا ہی شعر ہے، جب سرور عالم نہ جو زندہ ہے، میر انیس کا ایک شعر سنتے جائیے، بالکل، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، یعنی جو زندہ ہے وہ آپ کے خسارے میں، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب سرور عالم نہ رہے کون رہے گا، جب سرور وہ انیس کہتا ہے آرام سے کس دن تہے افلاک رہے، عالم میں اگر رہے تو کیا خاک رہے، بالکل، عالم میں اگر رہے تو کیا خاک رہے، عبرت کا محل ہے ہم رہیں دنیا میں، افسوس نہ جب پنجتن پاک رہے، افسوس جن کے طفیل میں زندگی بنی ہے، اتحادی ربائی ہے، ایک طرف احمد مرسل دوسری طرف پنجتن پاک اور موت کی، افسوس نہ جب پنجتن پاک رہے، اور کہتے ہیں ہر آن تغیری ہے زمانے کے لیے، کیا کہنے، جس کو اقبال نے کہا کہ کیا ایک تغیر کو ہے صبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، ہر آن تغیری ہے زمانے میں، زمانے کے لیے، انسان کا دل ہے داغ اٹھانے کے لیے، بوڑھا ہو کے نوجوان، غنی ہو کے فقیر، سب آئے ہیں اس خاک میں جانے کے لیے، سب آئے ہیں اس خاک میں جانے کے لیے۔ تو میر انیس کا یہ کہنا، میر انیس کی یہ چیزیں، یہ چیز بتاتی ہیں
کہ میر انیس کی شاعری میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے مضامین کو میر صاحب نے باندھا ہے جس کو ضرب المثل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں ہم، جن کو آپ کے پوری طریقے سے آپ کے میر صاحب کہتے ہیں استغنا اور قناعت پر بڑے غضب کے شعر آتے ہیں۔ میر صاحب کے جو عرفانی شعر ہیں، دولت کا ہمیں خیال آتا ہی نہیں، دولت کا ہمیں خیال آتا ہی نہیں، وہ نشہ فخر ہے کہ جاتا ہی نہیں۔ بالکل، یہ فقیری کا، یہ فخر کا، یہ تصوف کا، یہ عرفان کا وہ نشہ ہے۔ دولت کا ہمیں خیال آتا ہی نہیں، وہ نشہ فخر ہے کہ جاتا ہی نہیں، لبریز ہیں یہ ساغر استغنا سے، آنکھوں میں کوئی غنی سماتا ہی نہیں۔ بالکل، آنکھوں میں کوئی غنی سماتا ہی نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ اور دولت تصوف جس کو مل جاتی ہے، دولت عرفان جس کو مل جاتی ہے، یہ جو دولت نہ عطا کر نہ جہاں میں زر دے، اللہ سے مناجات کر رہے ہیں میر انیس، دولت نہ عطا کر نہ جہاں میں زر دے، جو باعث آبرو ہے وہ گوہر دے، شاہوں کو نصیب بحر و بر کی تحصیل دے دے، شاہوں کو جتنا بھی چاہے خشکی اور سمندروں پر فتح، شاہوں کو نصیب بحر و بر کی تحصیل، یا رب مجھے نان خشک و چشم تر دے۔ بالکل، یعنی نان خشک ہو، سوکھی روٹی ہو، اور میری آنکھیں تیری محبت سے آپ کے جو ہے وہ ہوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میر صاحب فرماتے ہیں کیونکہ عرفانی جو قدریں ہیں، تصوف اور اخلاق کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی ممکن نہیں ہے کہ تصوف ہو اور آپ کے پاس اخلاق نہ ہو۔ وہ صبر میرا وہ بردباری تیری، بھولے گی نہ مجھ کو، دیکھ رہے ہیں آپ کے، وہ صبر میرا وہ بردباری تیری، بھولے گی نہ مجھ کو مر کے یاری تیری، اللہ یوں ہی صبح کی بنا ہے اے فخر، جس طرح سے نبھا گئی ہماری تیری۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بنا ہماری تیری، دیکھیے کس طرح سے عزت رہے یار و آشنا کے آگے، محجوب نہ ہوں شاہ و گدا کے آگے، یہ پاؤں چلیں تو راہ مولا میں چلیں، یہ ہاتھ جب اٹھیں تو خدا کے آگے، یعنی مانگے تو خدا سے مانگے، استغنا اگر ہو تو خدا سے مانگے۔ یا رب رہین بحر مواج نہ کر، شرمندہ اہل دولت و تاج نہ کر، یا رب قسم روح ید اللہ تجھے اس ہاتھ کو اس ہاتھ کا محتاج نہ کر۔ کمال ہے، ید اللہ سے استفادہ کیا ہے، مولا سے مجادات کی ہے۔ یا رب قسم روح ید اللہ تجھے اس ہاتھ کو اس ہاتھ کا محتاج نہ کر، اس وجہ سے کہ دولت فخر مجھے ملی ہے۔ میر انیس فرماتے ہیں کہ یہی دولت فخر ہے، یہ اوج یہ مرتبہ ہما کو نہ ملے، یہ بلندی یہ مرتبہ، یہ اوج یہ مرتبہ ہما کو نہ ملے، یہ دلق مرقع عمرہ کو نہ ملے، بخشی ہے خدا نے ہم کو دولت فقر، برسوں ڈھونڈے تو بادشاہ کو نہ ملے، برسوں ڈھونڈے تو بادشاہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فخر کی دولت ہے، یہ جو ہم کو ملی ہے، اس کے بارے میں کس طریقے سے، اسی طریقے سے میں دیکھیے حر جب آئے ہیں تو حر کو پر جو ربائی لکھی ہے کمال کی ربائی ہے، کہتے ہیں کہ حر نے مقداد کا مقدر پایا، اصحاب سے ملایا ہے، حر نے مقداد کا مقدر پایا، اسلام بھی سلمہ کے برابر، اسمان بھی سلمان فارسی کی ہے، اسلام بھی سلمہ کے برابر پایا، عمار کی طرح پائی عمر جاوید، زر چھوڑا تو رتبہ ابو ذر پایا۔ تو ابو ذر کو، عمار کو، سلمان فارسی کو اور مقداد کے نام کو آپ کے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ توریت، انجیل اور زبور و قرآن ہیں ایک ربائی صفات حیدر، یعنی یہ جو چار کتابیں آسمانی ہیں، یہ جو ہیں یہ صرف ایک مولا علی کے آپ کے قصیدے کی بیتیں ہیں۔ تو اس طرح سے اور بہت سی جو رباعیات ہیں میر انیس کی، وہ رباعیات آپ جانتے ہیں کہ وہ ضرب المثل، محاورے یا آپ کے روزمرہ میں ہیں۔ میر صاحب بہت عمدہ طریقے سے فرماتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کی سراپا جب میر صاحب لکھتے ہیں تو ان کی روح آپ کے شاد ہو جاتی ہے۔ گلچین کو غرور گل فشانی کا ہے، واہ بھائی واہ، یعنی گلچین جو پھول توڑتا ہے اس کو غرور ہے کہ میں اچھے اچھے پھول توڑ رہا ہوں، گلچین کو غرور گل فشانی کا ہے، غرہ بلبل کو خوش بیانی کا ہے،
غرہ جو ہے، غرور جو ہے بلبل کو، وہ آپ کے خوش بیانی کا ہے۔ خال رخ اکبر کی جو کی ہے توصیف، بھائی کیا کہنے، میں نے وہ علی اکبر کے چہرے پہ جو تل ہے اس کو جب لکھنا کیا، خال رخ اکبر کی جو کی ہے توصیف، دعویٰ ہم کو بھی نکتہ دانی کا ہے۔ میں نے ایسا کیا ہے کہ لوگ کیا کہنے، اس کو بھی ہم کو نکتہ دانی کا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ میر صاحب فرماتے ہیں، جھڑتے ہیں دہن سے پھول لفظوں کے عوض، یہاں آئے سخن چین بھی تو گلچین ہو جائے۔ یعنی میری رباعیات کو اگر کوئی پڑھے، میرے اشعار کو کوئی پڑھے، اگر وہ گلچین ہو جائے، یہ ہماری بیان میں جو فصاحت ہے، ہماری بیان میں جو خوشبو آ رہی ہے، ہماری بیان میں یہ جو گفتگو آ رہی ہے، یہ سب میر صاحب کا طفیل ہے۔ جھڑتے ہیں دہن سے پھول لفظوں کے عوض، یہاں آئے سخن چین بھی تو گلچین ہو جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اسی وجہ سے تو میر صاحب نے کہا تھا، کس منہ سے کہوں لاحق تحسین ہوں میں۔ میر صاحب کہتے ہیں میں تعلیم نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے شعر ایسے ہیں، کس منہ سے کہوں لاحق تحسین ہوں میں، کیا لطف جو گل کہے کہ رنگین ہوں میں۔ اگر گل کہے، میں اپنی آپ تعریف کروں، بالکل، گلہائے مضامی کو کہاں بند کروں، خوشبو نہیں چھپنے کی جہاں بند کروں، مگر میں کیا کروں، یا میں کتاب میں بھی رکھوں، جب ہم پڑھیں گے تو خوشبو تو پھیلے گی، انیس کا ذکر تو ہوگا۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ کے جو ہے، لالے سے آیا بہار سر خوشی ہے، لالے سے آیا بہار سر خوشی ہے، نرگس کو جو دیکھے تو مدہوشی ہے۔ نرگس کی آنکھیں جو ہے خماری آنکھیں ہوتی ہیں، تو نرگسی پھول کو کہتے ہیں نرگس کو تو دیکھیے تو مدہوشی ہے، کیسی یہ گو مگو ہے اے رب کلیم، بلبل نالا ہے گل کو خاموشی ہے۔ گل کو خاموشی، یعنی گل تو خاموشی رہتا ہے، بلبل تو نالا ہی کرتے رہتا ہے۔ میر صاحب بتاتے ہیں کہ آخر یہ کیا حال ہے، قدرت کا تیرے کیا کمال ہے۔ تو میر صاحب پوری طریقے سے، یعنی زبان بتاتے ہوئے اپنی پوری طریقے سے یہ بتا رہے ہیں کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ میر صاحب کے بہت سے اشعار ایسے ہیں کہ اگر اس کو ہم داخل کر دیں، یعنی یوں سمجھیے کہ غزلوں میں، تو وہ غزل کے اشعار معلوم ہوں گے۔ میر صاحب کمال سے فرماتے ہیں کہ سماجی ربائی دیکھیے، جب غدر ہو چکا ہے، جب مسلمان کی جاسوسی کر رہے ہیں، شکل چمن صدق و صبا بگڑی ہے۔ صرف مبکی رباعیات نہیں کہیں، صرف قصیدتاً رباعیات نہیں کہیں، صرف حمدی اور منقبتی، نعتیہ یا ذاتی، سماجی رباعیات بھی کہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکھنؤ جب اجڑ گیا، جب غدر آ چکا 1857 میں، تو اس زمانے میں لوگ پورے مخبر ہو چکے تھے، خبریں پہنچاتے تھے، انگریزوں کے جاسوس ہو چکے تھے۔ تو میر صاحب نے اس زمانے کی حالات کشی کی ہے۔ تو رباعیات سے تاریخ بھی درست کی جا سکتی ہے، بنائی جا سکتی ہے، جو مستند ہے۔ میر صاحب فرماتے ہیں، شکل چمن صدق و صفا بگڑی ہے، شکل چمن و صدق و صفا بگڑی ہے رنگ نیا بوئے وفا بگڑی ہے۔ پھولوں سے ہے پھولوں کو دغا کا کھٹکا، پھولوں سے ہے پھولوں کو دغا کا کھٹکا، کیا گلشن عالم کی ہوا بگڑی ہے، کیا گلشن عالم کی ہوا بگڑی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ مرزا غالب کا جب انتقال ہوا میر انیس کی زندگی میں 3 سال پہلے، میر انیس کا جو ہے 5-6 سال کے بعد، 4-5 سال کے بعد ہوتا ہے، یعنی وہ 1869 میں 1 کم 70 میں آپ کے غالب گزرتے ہیں، اور میر صاحب جو ہے 1874 میں 5 سال پہلے۔ تو کہتے ہیں گلزار جہاں سے باغ جنت میں گئے، غالب اسد اللہ کی خدمت میں گئے۔ غالب کا نام بھی خود اسد اللہ، کیا نام سے استفادہ چاہا۔ اور اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کا پھر ذکر آ گیا، تو سنیے، منہ چاہیے وصف رخ اکبر کے لیے، منہ چاہیے وصف رخ اکبر کے لیے، تھا حسن اسی سرو سمن کے لیے، تھا حسن اسی سرو سمن بر کے لیے، نازک بدنی کی مدح لکھنی ہے مجھے، تارے رگ گل چاہیے مستر کے لیے، مجھے تارے رگ گل کی ضرورت ہے تاکہ میں یہ کاغذ پر، میں اس مستر پر آپ کے ان چیزوں کو لکھ دوں۔ تو یہ میر صاحب جو طریقے کا باتیں کرتے ہیں، میر صاحب کے بہت سی چیزیں آپ کے جانتے ہیں کہ مصرے بن گئے ہیں، کہ
کہ رباعیات کے جو مصرے ہیں وہ ضرب المثل بن چکے ہیں، وہ آپ کے جو ہے محاورے بن چکے ہیں، وہ مقولے بن چکے ہیں. وہ کانٹوں کو ہٹا کے پھول چن لیتا ہوں، کانٹوں کو ہٹا کے پھول چن لیتا ہوں، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے. ہاں، اور کہتے ہیں دامن میں ہوا کے بجز خاک نہیں، کبھی کہتے ہیں مجھ سا بھی سیاہ بخت کوئی سو میں نہیں، کبھی کہتے ہیں اس ہاتھ کو اس ہاتھ کا محتاج نہ کر، کبھی کہتے ہیں ہمراہ اگر گئے تو اعمال گئے. اردو زبان تنہا زبان ہے جو انگریزی زبان سے بھی زیادہ، یعنی پڑھے لکھے مہذب اور وہ لوگ جو اردو داں ہیں، جو اردو کے پرستار ہیں، وہ اپنی زبان میں اردو کے محاورے استعمال کرتے ہیں، اردو کے ضرب المثل استعمال کرتے ہیں. اسی وجہ سے یہ چیز اب کم ہو رہی ہے. اگر رباعیات انیس کا مطالعہ کیا جائے تو اخلاق بھی سنوریں گے، مکالمہ کرنے کی جرت بھی ہوگی، زندگی کی گفتگو میں لطف و عنایت بھی ہوگی. یعنی یوں ہے کہ اس طرح سے میں سمجھ رہا ہوں کہ دریائے عشق، دریائے شفقت، دریائے تواضع، دریائے محبت بہہ رہا ہے. اپنی اپنی زمینوں کو اگر ان سے زرخیز کرنا ہے تاکہ میر انیس، میں انگلش میڈیم کا اسٹوڈنٹ ہوں لیکن میں نے گفتگو کرنی، میں نے آپ سے بات کرنی، میں نے دنیا سے بات کرنی میر انیس سے سیکھی ہے. میر انیس دماغوں کو جلا دیتے ہیں، میر انیس محبتوں کا درس دیتے ہیں. تو آپ کو میں نے بتایا ضرب المثل ہو، محاورے ہوں، روزمرہ ہو، شاعری کی عنایتیں ہوں، سب کچھ میر انیس کے پاس ہے. اسی وجہ سے میر انیس نے کہا تھا میری قدر کر اے زمین سخن، تجھے بات میں آسماں کر دیا. صبح ہو رہی تھی ترازوئے شعر مگر پلڑا ہم نے گراں کر دیا. بھائی کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب، رباعیات انیس بہت بڑا ٹاپک ہے اور دامن وقت میں گنجائش نہیں. ناظرین، رباعیات انیس کا دوسرا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم سلام انیس پہ گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب اور وسیم بھائی کا بہت ممنون ہوں. ڈاکٹر صاحب، یہ تو نسیم امروہی صاحب کے آپ کے چشم و چراغ، اس عظیم شاعر کے آپ کے سپوت ہیں، فرزند ہیں، جن کے ساتھ بیٹھنا عزت ہے. ہم وسیم بھائی کی زندگی اور ان کی آپ کی ہمکاری ہمارے گروپ کے ساتھ آپ کی دعا کرتے ہیں کہ وسیم بھائی اور ان کے بھائی آپ کے جو ہے اسی طرح سے یہ وہ مرثیے نگاروں 20ویں صدی کے گھر ہے جن کے گھر سے آپ کے جو ہے مرثیے کی شعائیں اور مرثیے کی روشنی آج پوری دنیا کو پھیلا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نسیم امروہی جیسا شاعر، وہ کلاسیکل شاعر، میر انیس کے گلستان کا آخری پھول ہے جس کی خوشبو سے آج بھی ہمارے دماغ معطر ہیں. اللہ کرے اللہ اس خانوادے کو 180 سال قائم رکھے تاکہ وسیم بھائی، میں آپ کے لیے ایک مصرع یہ کہتا ہوں، اے گل بتو خرسندم تو بوئے کسی داری، اے پھول میں تجھ سے بہت خوش ہوں کیونکہ تجھ سے کسی کی بو آ رہی ہے، وہ بو نسیم امروہی کی ہے، ورنہ آپ بھی تو پھول ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. خدا حافظ.